فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ریکارڈنگ کا آغاز ہم صفحہ نمبر 169 سے کریں گے۔ پیج ہے 169 اور اس صفحے پہ جو باب موجود ہے اس کا نمبر ہے 1462 اور جو عنوان ہے وہ ہے رشتے کو کوئی چیز منقطع نہیں کر سکتی۔ اور آپ سب کو یہ معلوم ہی ہے کہ ہم دل چہارم پڑھ رہے ہیں، تو آئیے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7041 7041۔ ابی بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جو اپنے قریبی رشتہ دار سے اس لیے قطع تعلق کر لیتا ہے کہ وہ اس کے حق کو نہیں سمجھتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 185۔ 742ویں حدیث، صفوان جہم بن حمید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو میرے دین بریکٹ میں لکھا اسلام پر نہیں ہیں، تو کیا ان کا مجھ پر کوئی حق ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، صلہ رحمی کا حق ایسا ہے جسے کوئی چیز منقطع نہیں کر سکتی، اور اگر وہ تمہارے دین پر ہوں تو پھر ان کے دو حق بنتے ہیں، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا اسلام کا۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر ہے 131۔ اگلا صفحہ ہے ہماری کتاب کا جو ہے 170 اور اس پہ نیا باب شروع ہو رہا ہے 1463۔ عنوان ہے صلہ رحمی کے نتائج۔ حدیث کا نمبر ہے 7043۔ صلہ رحمی اعمال کو پاکیزہ کرتی ہے، مالوں کو بڑھاتی ہے، بلاؤں کو دور کرتی ہے اور عمر کو دراز کرتی ہے۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ ہے 111، امام محمد باقر علیہ السلام۔ 7044۔ حدیث کا نمبر، صلہ رحمی اخلاق کو سدھارتی ہے، ہاتھ کو سخی بناتی ہے، نفس کو پاکیزہ کرتی ہے، رزق کو زیادہ کرتی ہے اور عمر کو بڑھاتی ہے۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 111، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 7045۔ حدیث، صلہ رحمی اور نیکی حساب کو آسان بناتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے، لہذا صلہ رحمی کیا کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، خواہ وہ اچھے طریقے سے سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کے ساتھ ہی ہو۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 131، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7046۔ اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی اس میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، صفحہ نمبر 171، جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں اس کی عمر دراز کر دیتا ہوں اور اس پر موت کی سکرات کو آسان بنا دیتا ہوں۔ بحار الانوار
جلد نمبر ہے 69، صفحہ نمبر ہے 283، امام علی نقی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7047۔ اللہ تعالیٰ نے بریکٹ میں لکھا انسانی تعداد کے پھلنے پھولنے اور اضافہ کے لیے صلہ رحمی کو فرض قرار دیا ہے۔ بحار الانوار جلد 74، صفحہ نمبر 94، حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ حدیث کا نمبر ہے 7048۔ اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کیا کرو، کیونکہ یہ چیز تمہارے لیے دنیا میں تمہاری بقا اور آخرت میں تمہاری بہتری کا سبب ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 6911، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نمبر ہے 7049۔ صلہ رحمی عمر کو زیادہ اور فقر کو دور کرتی ہے۔ بحار الانوار جلد 74، صفحہ 88 اور 103، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 7050 حدیث، جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس رزق کشادہ اور عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بحار الانوار جلد 74، صفحہ نمبر ہے 79، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7051، جسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کی عمر دراز اور رزق میں اضافہ ہو تو اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ بحار الانوار جلد 74، صفحہ 91 اور 121، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ 7052 حدیث کا نمبر ہے صلہ رحمی سے شہر آباد ہوتے ہیں اور عمروں میں اضافہ ہوتا ہے، اگرچہ ایسا کرنے والے لوگ نیکوکار نہ بھی ہوں۔ بحار الانوار جلد 74، صفحہ 94، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7053، صلہ رحمی حساب کو آسان کرتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے۔ بحار الانوار جلد 74، صفحہ 94، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 7054 حدیث کا نمبر، کچھ لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں اور نیکوکار نہیں ہوتے، لیکن وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اموال بڑھتے اور عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ لوگ نیکوکار اور بھلائی کرنے والے ہوں تو پھر کیا ہی کہنا۔ بحار الانوار جلد 74، صفحہ نمبر ہے 126، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں سے اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1464، عنوان ہے صلہ رحمی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7055۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے، اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، نوف سے فرمایا، اے نوف، اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس سے تمہاری عمر زیادہ ہوگی۔ بحار الانوار جلد 74، صفحہ نمبر ہے یعنی 89۔ دوسرا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 71، صفحہ نمبر 383۔ حدیث کا نمبر ہے 7056۔ ایک شخص صلہ رحمی کرتا ہے اور اس وقت اس کی زندگی کے صرف 3 سال باقی ہوتے ہیں، لیکن اس صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان 3 سالوں کو 30 سالوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک شخص قطع رحمی کرتا ہے اور اس وقت اس کی زندگی کے 30 سال باقی ہوتے ہیں، لیکن قطع رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان 30 سالوں کو 3 سالوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، سورہ رعد آیت نمبر 39 یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب بریکٹ میں لکھا ہے لوح محفوظ موجود ہے۔
بحر الانوار جلد 74 صفحہ 93 اور 99، 102، 104، 108، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے امام رضا علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 6920، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں اس کا نمبر ہے 7057، اور اس حدیث میں تحریر ہے حشام بن حکم میسر کے بارے میں روایت کرتا ہے، اگلا صفحہ، کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میسر تمہاری عمر طولانی ہو چکی ہے، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ میسر نے کہا، میں 5 درہم کے بدلے غلام تھا اور مزدوری کیا کرتا تھا، جو کچھ مجھے اجرت ملتی اسے میں اپنے کاموں پر خرچ کرتا تھا۔ بحر الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 96۔ حدیث 7058، ایک اور روایت کے مطابق میسر کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، میسر تمہاری موت 1 سے زیادہ مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہاری صلہ رحمی اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ نیکی کی وجہ سے ہر بال اسے ٹال دیا گیا ہے۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 99۔ نیچے قول مؤلف، صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں بے انتہا احادیث موجود ہیں، جن میں سے بعض کو ذکر کیا جا چکا ہے۔ مزید احادیث کے لیے ملاحظہ ہو بحر الانوار جلد 74 صفحہ 94، حدیث نمبر 24 صفحہ 100، حدیث 48 صفحہ 103، حدیث 96 صفحہ 78، حدیث 117 صفحہ 120، حدیث 182 صفحہ 132، حدیث 99۔ نیز انورٹڈ کامز میں عمر باب پہ ڈیش ہے، پھر انورٹڈ کامز میں لکھا ہے جو چیزیں عمر کے اضافے کا موجب ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ صفحہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے صفحے پر جو باب ہے وہ ہے 1465، اور جو اس کا عنوان ہے وہ ہے سال بھر کا سفر کر کے بھی صلہ رحمی کرو۔ اور جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس صفحے کا نمبر ہے 175۔ تو آئیے یہ حدیث پڑھتے ہیں، 7059، 7059۔ سال بھر کا سفر کر کے بھی صلہ رحمی کرنا پڑے تو کرو۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 103، حدیث 7060۔ میں اپنی امت کے موجود اور غیر حاضر لوگوں کو اور ان کو جو قیامت تک مردوں کی سلب اور عورتوں کے رحم میں ہیں وصیت کرتا ہوں کہ وہ صلہ رحمی کریں، خواہ وہ سال بھر کے سفر کے فاصلے پر ہوں، کیونکہ یہ بات دین کا ایک حصہ ہے۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 105 اور 114، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا باب صفحہ نمبر 176 پہ 1467 باب کا نمبر ہے، جو تم سے قطع رحمی کرے اس سے بھی صلہ رحمی کرو۔ حدیث 7061، جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے بھی صلہ رحمی کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس سے بھی بھلائی کرو، اور حق بات کرو خواہ تمہارے اپنے خلاف ہی ہو۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 6929۔ یہ حوالہ تھا کنز الاعمال کا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اگلی حدیث جو ہم اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7062۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے جدائی اختیار نہ کرو، خواہ وہ تم سے جدائی اختیار کر لیں۔ بحار الانوار جلد 74 صفحے کا نمبر ہے 137 اور 104، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7063، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کے طور پر حکم دیا ہے کہ خواہ مجھ سے منہ موڑ لیا جائے پھر بھی میں صلہ رحمی ضرور کروں۔ بحر الانوار جلد 74 صفحہ 91۔ حدیث 7064۔ اپنے رشتے جوڑے رکھو خواہ وہ تم سے قطع تعلق کر لیں۔ بحر الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 92۔ حدیث 7065۔ لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو اس سے تعلق جوڑے جس نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ حدیث 7067 7066۔ دو قسم کے قدموں سے بڑھ کر اور کوئی قدم اٹھانا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہے۔ ایک تو وہ قدم جو مومن اٹھاتا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کی صف میں شمولیت کرے، اور دوسرا وہ قطع رحمی کرنے والے رشتہ دار کی طرف اٹھاتا ہے۔ بحر الانوار جلد 74 صفحہ نمبر ہے 89۔ صفحہ نمبر ہے 89۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث ہے 7067 7067۔ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا آ رہا ہوں، لیکن وہ مجھے ستاتے آ رہے ہیں۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو خدا وند عالم تم سب کو چھوڑ دے گا۔ اس نے عرض کیا، پھر میں کیا کروں؟ فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ استوار کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تمہارا پشت بان ہوگا۔ بحر الانوار جلد 74 صفحہ 100۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے خیر باب، اور پھر دوبارہ سے انورٹڈ کامز ہیں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق، نیز احسان باب جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرنا، نیز مکافات جزا باب برائی کی جزا اچھائی ہے۔ اب آ گیا ہے اگلا باب، اور اس باب کا نمبر ہے 1467، یعنی 1467 1467۔ عنوان ہے قطع رحمی، اور اس عنوان کے تحت نیچے لکھا ہوا ہے قرآن مجید، اور اس کی قرآن مجید کی آیت یہاں پہ تحریر ہے۔ اس آیت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم لعنۃ ولهم سوء الدار۔ سورہ رعد اور آیت نمبر ہے 25۔ اس کا ترجمہ تحریر ہے، اور جو لوگ اللہ سے عہد و پیما کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کے واسطے برا گھر بریکٹ میں لکھا ہے جہنم ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت تحریر ہے، تو آئیں اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ سورہ محمد آیت نمبر 22۔ کیا تم سے کچھ دور ہے کہ اگر تم حاکم بنو تو روئے زمین پر فساد پھیلانے اور اپنے رشتوں ناتوں کو توڑنے لگو۔ اس کے بعد احادیث لکھی ہوئی ہیں، اور حدیث شریف انڈر لائن کر کے لکھا ہوا ہے 7068۔ حدیث کا نمبر ہے 7068۔ ہم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مکتوب میں یہ بات لکھی ہوئی پائی کہ جب لوگ اپنے رشتے ناطے توڑنے لگیں گے تو اموال بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 369 369 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7069۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ قطع رحمی کرنے لگیں گے تو اموال بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 138 امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7070۔ 3 قسم کے لوگ بہشت میں نہیں جائیں گے: دائمی مخمور، جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 90 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7071۔ جو گناہ زندگی کے جلد خاتمے کا موجب بنتے ہیں ان میں سے ایک قطع رحمی ہے۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 94 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 7072۔ حدیث کا نمبر ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خطبے میں فرمایا، میں ان گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو زندگی کے جلد خاتمے کا موجب ہوتے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ ابن کواشکری کھڑا ہو گیا اور کہا، یا امیر المومنین، کیا گناہ بھی جلد فنا کا موجب ہوتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، قطع رحمی ان میں سے ایک ہے۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ نمبر 137۔ پھر لکھا ہوا ہے قول مؤلف۔ ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 74 صفحہ 134 99 اور 90، جلد 73 صفحہ نمبر 376، وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ نمبر 593، باب 149 149۔ اس کے بعد ہم اب اگلے صفحے پہ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس صفحے کا نمبر ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ ہے 181 اور عنوان وہی والا چل رہا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7073۔ حذیفہ بن منصور کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جڑ سے کاٹ دینے والی مصیبت سے بچو کہ وہ لوگوں کو ابدی نیند سلا دیتی ہے۔ میں نے عرض کیا، جڑ سے کاٹ دینے والی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا، قطع رحمی۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 133۔ پھر اگلی حدیث آ جاتی ہے 7074۔ بدترین گناہ قطع رحمی اور والدین کی نافرمانی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7075۔ مصیبتیں قطع رحمی میں نازل ہوتی ہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 7076۔ جس قوم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 6978۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7077۔ ایسی قوم پر فرشتے نازل نہیں ہوتے جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 6974 اور حدیث ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب۔ حدیث نمبر 7078۔ قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ ایسے گناہ ہیں جو اپنے مرتکب کے لیے دنیا میں بہت جلد عذاب کا موجب بنتے ہیں اور ساتھ ہی آخرت میں بھی ان پر عذاب ہوگا۔ کنز الاعمال حدیث 6986۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صفحہ ہے 182 اور باب کا نمبر ہے 1468۔ عنوان ہے صلہ رحمی کی
کم ترین حد۔ حدیث کا نمبر ہے 7079 7079۔ اپنے رشتوں کو بحال رکھو خواہ سلام کے ساتھ ہی ہو۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 6914، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 7080 حدیث کا نمبر، دنیا میں صلہ رحمی جاری رکھو خواہ سلام کے ساتھ ہی ہو۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 104، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7081، صلہ رحمی قائم رکھو خواہ سلام کے ساتھ ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سے ڈرو جس کے وسیلے پہ سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحم سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1۔ اور اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 74 صفحہ 91 اور 126، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7082، اپنے رشتے کو بحال رکھو خواہ پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے ہی ہو۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کو ایذا رسانی سے پرہیز کرنا افضل ہے۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 103، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 88 اور 117، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہاں پہ یہ عنوان جو ہم پڑھ رہے تھے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اب اگلے صفحے پہ جو ہے صفحہ نمبر 184، نئی فصل ہے، نیا عنوان ہے۔ فصل کا نمبر ہے 12 اور عنوان ہے رخصت، اور باب کا نمبر ہے 1469، 1469۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عنوان ہے، اللہ تعالیٰ کو رعایت اختیار کرنا پسند ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7083۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رعایت کو اپنایا جائے، جیسا کہ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ اس کی نافرمانی کا ارتکاب کیا جائے۔ کنز الاعمال حدیث 5335، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی حدیث 7084۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رعایات کو اپنایا جائے، جس طرح اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے محکم امور کو بجا لایا جائے۔ کنز الاعمال حدیث 5334 اور 5341، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 7086۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں، اس کی رعایات کو اختیار کیا جائے، جس طرح اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے محکم امور کو اپنایا جائے۔ مستدرک الوسائل جلد 1 صفحہ 18، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7087۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رعایات مقرر فرمائی ہیں انہیں اختیار کرو۔ کنز الاعمال حدیث 5338، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی، اس کا نمبر ہے 7088، 7088۔ کافور خادم سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت امام علی بن محمد بریکٹ میں لکھا ہے نقی علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے فلاں مقام پر فلاں برتن کو رکھ دو تاکہ میں نماز کے لیے وضو کروں۔ پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ سردیوں کی رات تھی اور میں برتن رکھنا بھول گیا۔ اتنے میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ مجھے اس بات کا احساس ہوا اور یاد آ گیا کہ میں نے وہ برتن نہیں رکھا۔ امام کی ناراضگی کے خوف سے میں اس جگہ سے ہٹ گیا۔ امام نے غصے سے مجھے بلایا۔ میں نے دل میں کہا، انا للہ،
اس بارے میں میرا کیا عذر ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کیا تو مبرہ طریقہ کار نہیں جانتا کہ میں تو صرف ٹھنڈے اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں کہ میں تو صرف ٹھنڈے پانی کے ساتھ ہی وضو کرتا ہوں، اور تو نے میرے لیے پانی گرم کر کے برتن میں رکھ کر چھوڑ دیا ہے۔ میں نے عرض کیا مولا بخدا نہ تو میں نے پانی رکھا اور نہ ہی برتن۔ امام نے فرمایا الحمدللہ، خدا کی قسم کہ تو نے خدا کی دی ہوئی رعایت بریکٹ میں لکھا ہے چھوٹ کو ترک کیا ہے اور نہ ہی اس کی مہربانی کو رد کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اطاعت کا اہل بنایا ہے اور اپنی عبادت کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے جو اس کی دی ہوئی رعایت کو قبول نہیں کرتا۔ حوالہ ہے بحر الانوار، جلد ہے 80، صفحہ ہے 335۔ اگلی حدیث ہے 7079 یعنی 7089۔ ابی بکر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ قتل ہو جانے کے لیے گردن کو آگے بڑھانے کو پسند فرمائیں گے یا حضرت علی سے اظہار براعت کو؟ فرمایا مجھے اللہ کی دی ہوئی رعایت زیادہ پسند ہے۔ کیا تم نے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں خدا کا فرمان نہیں سنا؟ یہ اگلا صفحہ ہے، یعنی جس شخص کو بریکٹ میں لکھا ہے کلمہ کفر پر مجبور کر دیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان کی طرف مطمئن ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 106۔ اور حوالہ جات ہیں نور الثقلین جلد 3 صفحہ 88، اور قول مؤلف ہے کہ وسائل شیعہ جلد 11 صفحہ 481، حدیث نمبر 2۔ بس اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ہم صفحہ نمبر 187 پہ ہیں، ابھی درمیان میں پہنچے ہیں، لیکن اگلی جو باب ہے وہ شروع ہونے والا ہے اسی صفحے پر۔ باب کا نمبر ہے 1470 اور عنوان ہے رعایات سے متعلق حدیثوں میں ابہام۔ تو انشاءاللہ تعالی صفحہ نمبر 187 سے اگلی نشست میں